تو اس لیے غم حسین کا لفظ یہ محدود کر دیتا ہے. غم حسین، حب حسین میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ آج میں ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک سے پہلے ہی ذکر حسین ہوا، اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ آج کل ہمارے علماء کی زبان پہ ہے، جگہ جگہ سنایا جاتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا افسوس ہے کہ وہ جو بچپن کے حالات ہیں نا امام علی مقام کے، وہ 4 5 6 سال والے، چھوٹی عمر والے، وہی سنائے جاتے ہیں. یا پھر آخری لمحات ہیں امام علی مقام کی زندگی کے، کربلا میں جو شہادت ہوئی جا اس کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ 5 6 سال وہ، اور دوست آخری سال، آخری 10 دن یہ، تو باقی کا ساری زندگی کا کہیں کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح امام علی مقام کی سیرت کیا تھی، آپ کا کردار کیا تھا، اور آپ کے تعلقات کیسے تھے آپ کا صحابہ سے. وہ کہتے ہیں اگر تھوڑا ڈھونڈیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو گود میں لے کر خطبہ دے رہے ہوں گے، کبھی عمر فاروق ان کے احترام میں کھڑے ہوں گے، کبھی وہ خود امام علی مقام دونوں شہزادے حضرت امام حضرت عثمان غنی کا پہرا دے رہے ہوں گے. کتنے واقعات پھر آپ کو ملیں گے کہ کس طرح ان کا آپس میں محبت تھی، کس طرح یعنی آپس میں الفت تھی، تعلقات تھے، رشتہ داریاں کیسی تھیں. پھر ذرا پکچر کھل کے سامنے آئے گی، اور وہ دشمن جو صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کر رہے ہیں ان کا بھی پول کھل جائے گا. آپ صرف یہی دیکھیں کہ ان کی جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں وہ کیسی ہیں. لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں، ادھر سے حضور پاک کی جو بیوی حضرت میمونہ ہیں، یہ بہنیں ہیں، سکی بہنیں ہیں. اور یہ جو آج ہی دکھا رہا تھا محمد جنید مجھے ایک شجرہ کہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے، حضرت 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک حضرت محمد، ان کے بیٹے حضرت محمد قاسم، ان میں ان کی عقد ادھر حضرت صدیق اکبر کے بیٹے، ایک اور بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت ام فروہ، ان کا آپس میں نکاح ہوا. یعنی حضرت صدیق اکبر کے 2 بیٹے سمجھیں نا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ، ایک کی بیٹی اور ایک کا پوتا. ادھر سے حضرت صدیق اکبر کا پڑپوتا لگا، ادھر سے پوتی لگی. ان کا آپس میں نکاح ہوا، اور ان میں جو ان کے نکاح سے جو پھر بیٹی پیدا ہوئی، اس کا حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر سے نکاح ہوا. تو اس طرح یعنی اور بھی بے شمار تعلق داریاں ہیں. تو اتنے قریبی رشتہ دار جن میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور اتنا آپس میں ان کا پیار. تو اس لیے میں وہ سن کر، میں نے وہ پڑھ کر بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جملہ کہ کبھی امام علی مقام کے یعنی پہلے 6 سال چھوڑ دیں کہ اگلی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیں، اور صحابہ کے ساتھ ان کا جو محبت پیار ہے، اور صحابہ کا ادب و احترام آل پاک کے ساتھ ہونا چاہیے نا، کیوں نہیں ہے. اور کتنا معروف واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، تو ادھر امام حسین علیہ السلام وہ دونوں ہم عمر تھے. ایسے ہی بازار میں کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا جھگڑ پڑے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے
حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ کون ہو تم ہم سے ٹکر لینے والے، تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے؟ وہ اسے بچہ تھا، غصہ چڑھ گیا، بھاگا گیا اپنے ابو کے پاس۔ حضرت عمر فاروق کی کچہری لگی ہوئی تھی، خیال تھا کہ یہ ایکشن لیں گے بڑا سخت، تو عرض کی ابا جان ابھی امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم سارے، تو حضرت ابو عمر فاروق فرمانے لگے اچھا ایسے کہا؟ ہاں جی ابھی کہا ہے۔ فرمایا اچھا یہ لو قلم اور یہ کاغذ لے جاؤ، امام حسین علیہ السلام سے کہنا کہ یہ جملہ لکھ کر سائن کر دو۔ وہ بڑے غصے سے گئے، ذہن میں تھا کہ ابھی ان پر سختی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی غصے ایسے ہی پکڑ کر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ کیا کر لو۔ انہوں نے لکھ دیا کہ تم سارا خاندانی میرے اور میرے نانے کے غلام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، جیوے 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 جیوے۔ تو جو ہی وہ کاغذ انہوں نے لکھوا کر سائن کروا کر حضرت فاروق اعظم کو پیش کیا اپنے والد گرامی کو، تو وہ وجد سے جھومنے لگے اور تخت اوپر جہاں بیٹھے تھے اپنے تخت پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت علی پاک کی صحیح روایت ہے عالم کسی صحابی سے ہے کہ وہ جتنی خوشی ان کے چہرے پہ اس دن تھی پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کاغذ پکڑ کر فرمانے لگے بھئی دیکھ لو تم سارے غلامان مصطفیٰ ہی ہو لیکن مجھے سند مل گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اب وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری قبر میں میرے سرانے یہ کاغذ رکھنا کہ اگر نکیرین آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے تو میں سوالوں کا جواب دینے سے پہلے انہیں وہ کاغذ دکھا دوں گا کہ دیکھو امام علی مقام کے دستخط شدہ لکھا نہیں ہے کہ میں غلام ہوں۔ تو یہ غلام کا لفظ سنتے ہی ان کے سوالوں کے جواب پورے ہو جائیں گے۔ اتنا لفظ ہی کافی ہے، اتنا لفظ ہی کافی ہے کہ میں غلامان مصطفیٰ ہوں۔ تو باہر بات یہی ہے کہ آپس میں جو محبتیں تھیں اور ہونی چاہیے تھیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ ہونا چاہیے لازمی تاکہ دلوں سے یہ ساری علائشیں ختم ہو جائیں اور ہمیں ایک اسلام کی صحیح حقیقی جو پکچر ہے نا وہ سامنے نظر آئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کچھ جو مال غنیمت آتا تھا نا ان میں سے سب کو تقسیم کیا، لیکن حضرت امام علی مقام کو اور حضرت امام حسن حسین دونوں کو حضرت عمر فاروق نے زیادہ دیا۔ تو انہی کے عمر فاروق کے بیٹے نے پھر سوال کیا کہ ابا جان ان کو آپ نے زیادہ دیا اور ہمیں کم دیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خبردار تو دیکھتا نہیں ہے کہ کیا تیرا باپ اور ان کا باپ ایک ہے؟ کیا تیرا نانا اور ان کا نانا ایک ہے؟ کیا برابر ہیں؟ تو ابھی یہ کتنا جملہ فرما رہے تھے کہ جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدر کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد، یعنی حضرت امام حسین کی ماں فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے آگے کیا رہ گیا؟ کسی مقام مرتبے کی بات یا عظمت کی یا احترام کی یا ادب کی؟ تو ادب و احترام ہر دل میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن کردار کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب کردار کے حوالے سے ہر کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہے، ادب والا، احترام والا اور سلام والا، لیکن سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو جو قربانی حضرت امام علی مقام نے پیش کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال پورے تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ لہذا میں ایک جملہ لکھا تھا کہ واہ حسین
تجھے اسلام کہ تو نے خدا کے دین کی خاطر ایسا سر کٹایا کہ اس خدا نے اپنی ساری خدائی کو تیرے سامنے سرنگوں کر دیا. تو نے ایسا سر کٹایا کہ خدا نے اپنی پوری خدائی کو بصد ادب و احترام ساری خدائی کے سروں کو تیرے سامنے سرنگوں کر دیا. ایک سر کٹانے پر دیکھیں کتنی اظہار محبت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو صلہ ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. اور وہ کیا ان کے اس صلے کیا ان کی تو محبت کا نام دین ہے. صلے تو ہوتے ہیں نا عمل کرنے سے. عمل کریں گے تو کیا ملے گا. وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے محبت کا نام دین ہے. وہاں سے تو سب کچھ بانٹا جاتا ہے. ان کو نہیں, ان سے بانٹا جاتا ہے اور وہ تقسیم فرماتے ہیں. ہم ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ باقیوں کی طرح کہ شہداء کو کیا ملے گا یا کیا ملا ہے, اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کو کیا ملے گا. ایسے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام حضور کے نواسے ہیں اور نواسوں پر سلام پیش کرنا دین کا اہم رکن ہے. جن کی محبت کا نام دین ہو ان کے ہاتھوں سے ساری نعمتیں اور دولتیں تقسیم ہوتی ہیں. اس لیے ایک بات یہ پوائنٹ کی کر رہے تھے حافظ محمد جنید کے امام علی مقام کے ساتھ آتا ہے کہ سردار نوجوانان جنت, جوانوں کے سردار, جنت کے جوانوں کے سردار, وہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں تو ہر بندہ ہی جوان ہوگا. ہر بندہ جب جائے گا تو جوان ہوگا, بوڑھا تو ہوگا ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہوا کہ ساری جنت کے سردار, جب ہر بندہ ہی جوان ہوگا اور جوانوں کے سردار امام علی مقام ہے, اس کا مطلب کہ ساری جنت کی سرداری ہے امام علی مقام کو مل گئی ہے.